بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے ان ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اذیت رسانی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عروہ بنت حرب بن امیہ ہے اور جو ابو سفیان کی بہن تھی، سب سے پیش تھے۔ امام احمد بن حنبل ربیعہ بن عباد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے ذوالمجاز کے میلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، یہ کہو گے تو دونوں جہانوں میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعظ فرما رہے تھے، لوگوں کا جمگھٹا تھا، آپ کے پیچھے ایک شخص لگا ہوا تھا جس کی آنکھیں بھینگی اور چہرہ چمکدار تھا، بالوں کی 2 لٹیں اس کے گلے میں لٹکی ہوئی تھیں، وہ بلند آواز سے چیخ رہا تھا، نعوذ باللہ، یہ شخص بے دین ہے، کاذب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر جاتے تھے وہ آپ کے پیچھے آتا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا چچا ہے اور اس کا نام ابو لہب ہے۔ امام بہقی ربیع الدائلی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذوالمجاز کی منڈی میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک شخص تھا جس کی آنکھیں بھینگی تھی، جس کے رخسار چمک رہے تھے، وہ یہ اعلان کرتا پھرتا تھا، اے لوگو یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے اور تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے گمراہ نہ کر دے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ اعلان کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ ابو لہب ہے۔ بنی کنانہ قبیلے کا ایک آدمی روایت کرتا ہے کہ ذوالمجاز کی منڈی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ، فلاح پاؤ گے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھا اور آپ پر مٹی ڈال رہا تھا، پس میں نے غور کیا تو وہ ابو لہب تھا اور وہ کہہ رہا تھا، اے لوگو یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے گمراہ نہ کر دے، اس کی مرضی یہ ہے کہ تم لات و عزا کی پرستش کو چھوڑ دو۔ ابو لہب کی طرح اس کی بیوی ام جمیل عروہ بنت حرب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں اندھی ہو چکی تھی۔ جب یہ سورت تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو اس کا وہ جذبہ عناد سا اچھا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبوترا سا پتھر تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں حرم شریف میں آئی۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر بھی حاضر تھے۔ انہوں نے جب اس ظالم عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑی بدزبان عورت ہے، فحش کلامی اس کی فطرت ہے، بہتر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے تشریف لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بد کلامی اور حضرت سرائی سے اذیت پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ جب وہ قریب پہنچی تو کہنے لگی، اے ابو بکر، تیرے دوست نے میری ہجف کی ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ میرے بارے میں شعر کہنے شروع کر دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، باخدا آپ تو شعر نہیں کہا کرتے۔ دوسری روایت میں ہے، آپ نے کہا، اس گھر کے رب کی قسم، انہوں نے تیری ہجف نہیں کی ہے اور نہ وہ شاعر ہیں۔ وہ کہنے لگی، آپ میرے نزدیک سچے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے واپس چلی گئی کہ سارے قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار عبد مناف کی بیٹی ہوں، اور جس کا باپ عبد مناف ہو اس کو زیب نہیں دیتا کہ اس کی مذمت کی جسارت کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، صرف میرے ساتھ ہی باتیں کرتی رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک وہ کھڑی رہی
एक फरिश्ता अपने दोनों परों से मुझ पर पर्दा किए रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कहा, आप इससे पूछे कि तुम्हें मेरे पास कोई और शख्स भी नजर आ रहा है। आपने जब उससे पूछा तो कहने लगी, तुम मेरे साथ मजाक करते हो, बाखुदा मुझे तो तुम्हारे पास और कोई शख्स दिखाई नहीं देता। दूसरी रिवायत में है कि वो उस वक्त आई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। उसके हाथ में एक लंबूतरा पत्थर था। जब वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़ी हुई तो अल्लाह ताला ने उसकी बिनाई सलब कर ली और वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख रही थी, लेकिन उन दो साहबान को देख रही थी। चनांचे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ मुतवज्जह होकर उसने पूछा कि तुम्हारे साहिब कहाँ हैं? आपने पूछा, तुम इन्हें क्या कहना चाहती हो? वो कहने लगी, मुझे इत्तला मिली है कि उसने मेरे हिजब की है। अगर मैं इसको पालूं तो उस पत्थर से उसके मुंह पर जड़ लगाऊंगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बेवकूफ़ औरत, आप शायर तो नहीं। फिर उसने कहा, ए खत्ताब के बेटे, मैं तुझसे बात नहीं कर रही, क्योंकि वह आपकी सख्त मिजाजी से वाकिफ थी। और फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगी कि उन सितारों की कसम, तुम्हारा दोस्त शायर है और मैं भी शायरा हूँ। जिस तरह उसने मेरी हिजफ की, मैं भी उसकी हिजफ में शेर कहूँगी। और ये कहकर वापस चली गई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद उसने आपको नहीं देखा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुझे हरगिज़ नहीं देख सकती। मेरे दरमियान और उसके दरमियान अल्लाह ताला ने एक हजाब तान दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। इस दुरूद पाक के बेशुमार फ़वाइद हैं। इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़ने वाले को तीनों दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। सुकून कल्ब की दौलत से माला माल हो जाता है, दुश्मन दोस्त बन जाता है। अगर कोई चाहे दिल की कदूरत, कीना, दिल का मैल, बुग़्ज़, हसद और इख़लाक़ रज़ीला दूर हो जाए तो इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़िए। दिस दुरूद हैज़ numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this durood frequently. सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सिलसिला जारी रहेगा। हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का हर एक पहलू बयान किया जाएगा। आपसे गुजारिश है, हमारे इन वीडियोस को देखते रहिए। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।